العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل لأخي ابن أبي طالب فضائلا لا تحصى كثرة صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیا۔ مولا کائنات کی شہادت کے ایام میں اسلام کے حقیقی وارث امام زمان ارواح و نافدہ خانواد پیغمبر بالخصوص دختر پیغمبر جو کہ صاحب اس فرشی عزا ہے، ان سب ہستیوں اور آپ برادران مکتب مولا کائنات خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو مولا کائنات کی شفاعت دنیا اور آخرت کی منزل پر نصیب فرمائے۔ ویسے محمد یار شاہ صاحب جو کہ سلسلہ علماء کے بانی ہیں پاکستان کے اندر، وہ فرمایا کرتے تھے شیعہ تو اتنا خوش نصیب ہے، خالق نے تجھے ایسے بے عیب ہادی عطا فرمائے ہیں، تو اپنوں میں بیٹھ، اجنبیوں میں چوک کچہری چوراہ جدھر دل ہے بیٹھ، تو ایک ایک کا نام لینا شروع کر دے، فرمائے 12 کا نام لے گا تیرا سر جھکے گا نہیں، سر فخر سے بلند ہوگا۔ سر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی میں نے پڑھنا یعنی ایک خاص ایک ہدف میں ذہن میں لے کر آیا ہوں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے بطور ایک حصہ مجلس میں مولا کائنات کی کچھ قصیدے آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ویسے بھی فضائل میری عادت میں پڑھتا ہوتا ہوں، لیکن شیخ محسن صاحب قبلہ کے جنازے پر جو شیخ آغا شفا صاحب نے روایت، حالانکہ روایت میں نے خود کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ جو شفا صاحب نے اس رنگ میں پڑھی وہ پھر کائنات وہ کمال پڑھا شفا صاحب نے، وہ یہ ہے کہ یہ فضائل علی ابن ابی طالب یہ گناہوں کی بخشش کا کفارہ ہے، یعنی یہ کفارہ گناہ ہے، اور جو روایت کا ترجمہ ہے وہ میں شاید کر بھی نہیں سکوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ آغازوری صاحب قبلہ وہ یقیناً متوجہ ہوں گے، باقی مطلب ہے میں عربی پڑھوں گا لیکن اس کا وہ جو جینوین ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کر سکوں گا، شاید اس کا اثر غلط ہو۔ حضرت نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، خالق نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں دی ہیں، فرمایا گنتی اتنی زیادہ ہے کوئی انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ جو سمندر ہے مولا کائنات فضائل کا، اور یہاں پر دیکھیں ابن ابی العدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے میں فضائل کے بارے میں کیا لکھوں، جس کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا غیروں نے بھی چھپایا، کہ دنیا نے مل کر جس کے فضائل چھپائے، تھوڑے سے فضائل لیک ہوئے، لیکن ان تھوڑے سے فضائل نے جن کی نسبت علی کے فضائل کے مقابلے میں وہ ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی ہوتی ہے، فرمائے جس علی کے فضائل کا قطرہ انسان نہ برداشت کرے اس کے فضائل کا سمندر کون برداشت کرے۔ لا تو کثرت اتنے زیادہ ہے بندہ شمار کو نہیں کر سکتا۔ اچھا اب ان فضائل کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو نبی نے فرمایا من ذکر فضیلت من فضائلہ مقرم بہا، فرمایا جو بندہ میرے علی کی فضیلت کو کا ذکر کرے گا، اس کو دل سے مانتے ہوئے ذکر کرے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ گناہوں کی بخش کے کفر ہے۔ وہ جملہ جو شفا صاحب نے دیا وہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں، اور وہ بڑا کمال جملہ ہے۔
شفا صاحب نے کہا کہ آپ جب آتے ہیں نا مجلس میں کہیں جاتے ہیں، فریضہ پہ جاتے ہیں، ایک چھوٹی ڈائری اپنے ساتھ لایا کریں، ایک رکھیں ڈائری اپنے پاس، اس ڈائری میں کریں کیا، جو مولا کائنات کی فضیلت پڑھی جاتی ہے، کوئی ربائی اچھی مل گئی، کوئی حدیث ان کی شان میں مل گئی، کوئی آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ان کی شان میں کیا گیا، اسے نوٹ کر لیں۔ اس لکھنے کا ایک فائدہ ہے، ہمارے بزرگ علماء کی سیرت ہے، یہ بہت دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بخشش کا سامان ہے۔ آیت اللہ مرحی نجفی جو ہے، انہوں نے جو وہ ایک قمیص عزاداری میں سیاہ قمیص استعمال کرتے تھے ایام عظام میں، وہ اپنے کفن میں رکھوائی تھی وصیت کر کے۔ جس رومال میں آنسو جمع کرتے تھے فرش عزا سے، وہ بھی اپنے کفن میں رکھوایا تھا۔ تو یہ چیزیں بہت بعظمت ہیں۔ وہ شفا صاحب نے فرمایا کہ وہ جب اس ڈائری پہ لکھ دو، ربائی مولا کائنات کی شان میں اچھی ربائی ڈائری پہ لکھ دو، شعر ڈائری پہ لکھ دو، کوئی حدیث ہے، کوئی واقعہ حضرت کے بارے میں وہ ڈائری پہ لکھ دو۔ اس سے ہوگا کہ اب جملہ سنیے گا، فرمایا من کتب فضیلت من فضائلہ، جو بندہ میرے لیے کی کوئی فضیلت لکھ دیتا ہے کسی کاغذ پر، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام ذلک المکتوب رسم، فرمایا جب تک کاغذ پہ سیاہی رہتی اللہ کے ملائکہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن اب شب قدر ہے، آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کرنا، اب دعا کا دوسروں کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو دعا کا سلیقہ یہی ہے کہ اپنی دعا خود نہ مانگی جائے، کسی اور کے ذمہ لگائی جائے، یا آپ میرے لیے دعا مانگیے گا۔ اور یہ حضرت موسیٰ جو ہے نا، آپ جانتے ہیں وہ کلیم خدا ہے، انہیں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ بڑے پیارے مکالمے حضرت موسیٰ پروردگار کے درمیان، ایک مکالمے میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار کوئی ایسی ٹیکنیک بیان کر کے دعا قبول ہو جائے۔ خالق نے فرمایا موسیٰ جو بندہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے اس کو کہہ کہ ادعونی باللسان لم تعصنی بے، اس زبان سے مانگ جس سے گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار ایک عام غیر معصوم انسان وہ زبان کہاں سے لائے گا جس سے گناہ نہیں کیا؟ فرمایا ادعونی علی لسان غیرک، خود نہ مانگ کسی اور کی زبان سے مانگ۔ یعنی آپ کسی کی دعائیں شیئر کر لیں اپنے آپ، میں غزودی صاحب کہوں کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے، وہ کہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے میری زبان ان کے حق میں پاک ہے، ان کی زبان میرے حق میں معصوم ہے، تو فرمایا غیر کی زبان سے مانگ۔ اب دیکھو نا، میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا جلدی قبول ہوگی، آپ میرے لیے مانگیں گے جلدی قبول ہوگی، پھر اگر مانگنے والا کوئی نیک بندہ ہے تو قبولیت کے امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ بندہ کیوں نہ بخشا جائے جس کے لیے اللہ کے سارے معصوم فرشتے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آئے، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے فرمائے جب تک کاغذ کی سیاہی رہتی ہے۔ اور یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، ان مولا کا ذکر جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی اسے پھیلانے کا بڑا بہترین طریقہ ہے۔ فرمائے من کتب فضیلت من فضائلہ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام لذلک المکتوب رسم، جب تک کاغذ پر سیاہی رہے گی ملائکہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اور پھر دیکھیں نا، آپ اپنے گھروں میں مطلب ہے وہ ایک بڑی پیارا ایک میں نے دیکھا تھا ایک جگہ پر، فریم ہے بہت اچھی سی، اس کے اندر ایک پوری حدیث کا سلسلہ ہے، سینٹر میں مولا علی لکھا ہوا ہے، علی دائیں بائیں ساری حدیثیں کچھ علی کے نام سے شروع ہوتی ہیں، کچھ علی کے نام پہ ختم ہوتی ہیں۔ یہ گھر میں لگا کے رکھیے، من کن تو مولا فاضل علی مولا، یہ لکھا ہوا گھر میں، یہ لگائیں اپنے گھروں میں، اس کی پھر زیارت کریں عبادت کی نیت کر کے، کیونکہ سرکار نے فرمایا من نظر الی فضیلت من فضائلہ، جو بندہ میرے لیے کی کسی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب بالبصر، اللہ آنکھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو ظاہر ہے ولی ابن ابی طالب کہ جو اتنی عظمتوں کے مالک ہیں، میں خالی اس نیت سے کہ ایک موضوع اس کے بعد میں شروع کر دوں گا، آج ہی یا کل سے شروع کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے ایک دو قصیدے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس نیت سے کہ میرے گناہ بھی بخش دیں اور آپ کے گناہ بھی، ہے طبیعت میں قصیدہ شروع کروں۔ اور ظاہر ہے قصیدہ اس ہستی کا پڑھا ہوا جو ہستی فرماتی یا علی تجھے میرے خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، جو علی شناس ہے پاک پیغمبر، حضرت نے قصیدہ پڑھا، ایک قصیدہ نہج البلاغہ میں موجود ہے جو پڑھا حضرت نے، اور یقین جانیے کہ مولا کائنات کے فضائل کے سمندر کوزے میں بند کیے پاک پیغمبر نے۔ میں پہلے آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں،
خطبہ قاصد نہج البلاغہ کے اندر ہے، اسے پڑھیے گا جا کر۔ اس کے آخر میں جا کر امیر کائنات فرماتے ہیں کہ غار حرا میں نبی کے ساتھ تک، جملہ بہت عجیب ہے، فرمائے کنت اتبع اتباع الفصیل لأثر امی، فرمائے میں ہر جگہ نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، گھر کے باہر نبی کے ساتھ، گھر کے اندر نبی کے ساتھ، میں ہر مقام پر خلوت میں جلوت میں نبی کے ساتھ ہوتا تھا، ہر موقع پر۔ سرکار فرماتا ہے میں غار حرا میں بھی نبی کے ساتھ تھا، کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں نبی کو دیکھنے والا تھا، میرے علاوہ کوئی نبی کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ فرمایا 27 رجب غار حرا سمیت رنتن، مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، میں نے کہا ما ہاذی رنت یا رسول اللہ، اللہ کا نبی کی چیخ کس نے ماری؟ فرمایا ہاذی رنت ابلیس قد ایس من عبادت، شیطان نے پہلے وہی سے گھبرا کر چیخ ماری۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انکا لست بنبی، فرمایا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، یا علی اللہ نے مجھے نبی بنا کر تجھے نبی نہیں بنایا، باقی جو جو فضیلت اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہے ساری مرتضیٰ کا عطا فرمایا۔ یا علی محمد آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ اور یہاں مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے امام رضا علیہ السلام کا، مامون جو ہے یہ پڑھا لکھا شیطان تھا، یہ علمی محفلیں سجاتا تھا، اس کو اس کے والد نے یہ ٹپ دی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر آل محمد کا مقام گرانے لوگوں میں کوئی ایک ایسا سوال کہیں سے لے آؤ جس کا یہ جواب نہ دے پائے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ خود ہارون نے کئی دفعہ کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے مناظر بلائے، بھئی کوئی ایک سوال کرو جس میں لاجواب ہو جائے، لیکن حضرت کا بھی لاجواب۔ مشہور روایت ہے، پتہ میں نے پڑھی گئی نہیں پڑھی در، جس میں وہ ایک مناظر نے کہا میرے پاس 3 سوال ایسے ہیں جس کا جواب ایک سوال میں قیدی ضرور لاجواب ہوگا۔ جب اس نے سوال کیے، سرکار نے جواب دیا، جواب ایسا ملا کہ وہ خاموش ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ ہارون نے کہا تو کہتا تھا میرے پاس 3 ایسے سوال ہیں، تو ایک سوال پہ چھٹی کیوں ہو گئی؟ کہا کانو القمنی بالحجر، مجھے لگا امام موسیٰ کاظم نے جواب نہیں دیا، میرے منہ میں پتھر ٹھوس دیا۔ مسلسل یعنی علمی محفلیں سجاتا تھا مامون، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو پھنسایا جائے۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا، چلو والی خراسان کی عظمت کا ایک جملہ بھی یہاں پر ہو جائے۔ حضرت کا ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں مولا آپ کو مامون یاد کر رہا ہے، لیکن کہا اس دفعہ میں پریشان ہوں۔ پہلے وہ اہل سنت علماء کو آپ کے سامنے بٹھاتا تھا، وہ قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، آپ قرآن سے اپنا مقام بتاتے تھے، وہ مان جاتے تھے۔ اب وہ عیسائی اور یہودیوں کو جمع کر چکا ہے، وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، آپ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن سے مانیں گے نہیں۔ وہ اس نے اس طرح خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں علی کا بیٹا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کو ایک دفعہ اس نے کہہ دیا، اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کے دادا علی کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے، اور اس سے کہا کہ خلافت پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آئے مبالغہ۔ اس نے کہا مبالغہ کا کون سا حصہ؟ اور یہ یعنی امام رضا علیہ السلام کے نزدیک سب سے بڑا قصیدہ ہے مولا کائنات کا، اور آپ خود مانیں گے سب سے بڑا قصیدہ ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا انفسنا وانفسکم، یہ والا حصہ۔ اس نے کہا مولا اس کا تو ترجمہ بڑا آسان ہے، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو۔ تو اس انفسنا سے خود نبی مراد ہے، یعنی نبی نے اپنے آپ کو بلانا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بلانا تھا۔ سرکار نے فرمایا مامون ہوش کے ناخن لے، کبھی کسی نے اپنے آپ کو بھی بلایا؟ لیکن نا ابھی مثال طور پر آپ نے ٹیلی فون کیا، بھائی مولانا صاحب نے جانا ہے تو آپ جلدی تشریف لائیے، ایک اپنے نمبر پر بھی میسج کریں گے، بھائی خود اپنے آپ کو بھی کہو میں نے بھی آنا ہے، اپنے آپ کو دعوت کو نہیں دیتا۔ فرمایا اپنے آپ کو کوئی نہیں دعوت دیتا۔ اس نے کہا مولا جب اپنے آپ کو دعوت کوئی نہیں دیتا تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو؟ فرمایا اپنا آپ مراد نہیں ہے،
اس سے مراد وہ ہے تم انہیں بلاؤ جو ہو بہو تم جیسے، میں اسے بلاتا ہوں جو ہو بہو مجھ جیسے۔ اور یہاں پر پھر شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان کی ایک پوری کتاب ہے اس کے اوپر، مولا کائنات کی عبادت پیغمبر ہر نبی سے برتری اور افضلیت، وہ فرماتے ہیں یہ آیت مباہلہ یہ کہہ رہی ہے تمام فضیلتوں میں مرتضی مصطفیٰ کے برابر ہیں، لیکن کا ختم نبوت کی دلیل کی روشنی میں ایک نبوت کو سائڈ پہ کر، باقی جو فضیلتیں نبی کے پاس ہیں وہ ساری علی کے پاس ہیں۔ تمہارا خدمت میں ایک صلوات پڑھیں محمد علی بیت محمد کی ذات پہ، اللہم صل علی۔ حضرت نے فرمایا انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یعنی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ ایک قصیدہ اور اس میں بھی حضرت نے مولا کائنات کے یعنی تمام فضائل کو کوزے میں بند کیا، سمندر بند کیے کوزے میں، اور وہ اس وقت ہوا جب دختر پیغمبر کی شادی کے چند دن بعد نبی اپنی بیٹی سے ملے اور فرمایا کیف وجدت علی، آپ کو علی کیسے لگے؟ فرمایا نعم البعل علی ابن ابی طالب، علی کائنات کے بہترین شوہر ہیں، لیکن بابا یہ عورتیں مدینہ کی میرے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی جاگیریں گننے لگ جاتی ہیں، کون کرتی ہیں، اور یہ کمپیریزن جائز نہیں ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ ایک دوسرے پر روب جھاڑنا یہ جائز نہیں ہے، میں صاف صاف بتا دوں آپ کو۔ اس نیت سے نہ آیا کرے بارگاہ میں، یہ نیت کر کے نہ آیا کرے مسجد کے اندر کہ ہم جائے گی اور اپنے زیور اور کپڑوں کا روب جھاڑے گی، اور خواتین پر یہ کام نہ کریں، اپنے گھر کا روب نہ جھاڑیں، اپنی گاڑی کا کسی چیز کا روب نہ ڈالیں کسی پر، یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں، خدا کی ذات نے ایک بٹن کو مانا ہے، سمجھ کو نہیں آتا یہ شان آن گئی کس طرف، اور جائز نہیں ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے جو بندہ بڑا گھر بنائے کسی اور مومن یا ہمسائے پر روب ڈالنے کے لیے، اسے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں بھیجا جائے گا، الا ان یرجع، مگر دنیا میں توبہ کرے، آپ اچھے کپڑے استعمال کریں لیکن یہ نیت نہ کریں مجھے اجازت نہیں ہے میں گاڑی گیٹ کے سامنے اس نیت سے کھڑی کروں کہ آپ کو میری گاڑی کا ماڈل متاثر کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ برابر وہ خواتین یہ کام کر، اور یہاں پر ایک جملہ بہت کمال ہے، کمال جملہ ہے، اب کہ چھٹے امام فرماتا ہے اگر ایسا ماحول بن جائے نا عمران، اگر کبھی ایسا ماحول بنے بھی تیرے ارد گرد مختلف لوگ جمع، مطلب درمیانہ طبقہ، ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، بالکل پسا ہوا طبقہ، یہ سارا اگر مکس ماحول ہونا، سرکار نے فرمایا لا تنظر، اور یہ میری 3 دن کی ساری مجھ سے بھولیے گا، اگر دنیا میں سکھ پانا ہے یہ جملہ نہ بھولیے گا، فرمایا یا عمران لا تنظر الی من هو فوقک فی المقدرہ وانظر الی من هو دونک فی المقدرہ تزدد شکرن، فرمایا اگر دنیا میں سکھ پانا ہے اور خدا کا شاکر بندہ بننا ہے، فرمایا اپنے سے اوپر نہ دیکھ، اپنے سے نیچے دیکھ، اس بندے کو نہ دیکھ جس کا سٹیٹس تجھ سے آئی ہے، اس کو دیکھ جس کا سٹیٹس تجھ سے کم ہے۔ لہذا یہ اپنی ماں بہن اور بھائیوں بزرگوں کو بھی عرض کروں گا، اوپر دیکھیں گے تو زندگی میں کہیں سکون نہیں ہے، نیچے دیکھیں، لیکن ایک فرمائے ایک جگہ پر اوپر دیکھ، وہ کہاں پر؟ فرمائے نیکیوں میں اپنے نیکیوں میں اوپر دیکھ، نیکیوں میں نیچے نہ دیکھ۔ پھر اگر تو واجب نماز کا پابند ہے تو پھر نوافل والے کے پیچھے چل، نوافل کا پابند ہے تو نماز شب والے کے پیچھے چل، نماز شب والے کا پابند ہے تو مستحب روزہ رکھنے والے کے پیچھے چل۔ یعنی نیکیوں میں اوپر دیکھنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا، لیکن دنیا کے سٹیٹس میں نیچے دیکھنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا۔ فرق عرض کیا کہ بابا خواتین آتی ہیں، اور ایک بڑا پیارا واقعہ ایسے بعد میں شاید میری یاد میں بھی وہ کہہ جاؤں، ہمارے جو دیکھو نا زندگی اتنی مزے کی ہے، میں آپ کو بتاؤں زبردست ہے زندگی، لیکن اگر ہم وہ دیکھیں جو ہے، خالی وہ نہ دیکھیں جو نہیں ہے۔ ہمارے خواتین بھی روتی ہیں، مرد سارے روتے ہیں، اور یہ رونا جائز بھی کوئی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے رونا جائز بھی نہیں ہے۔ میں اپنے پریشانیاں لے کر غزودی صاحب کے سامنے بیٹھ کے آسا مجھے یہ مسئلہ، مجھے فلاں مسئلہ، مجھے فلاں مسئلہ، یہاں 2 حدیثیں ہیں، اور کمال ترجمہ پر شفا صاحب کے بلا نے کیا 2 حدیثوں کا، ایک ہی تھی کہ ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل، دوسری ہے کہ رضی بذل من کشف عن ضرہ۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں جو بندہ اپنی بدحالی کا رونا لوگوں کے سامنے روتا ہے، اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے، مقام گر جاتا ہے، رونے دھونے والے بندے کا مقام گر جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لمحہ ہے جب کوئی بندہ اپنے دکھ اس کے سامنے بیان کرے،
سب سے یار اتنا مزہ ہے، اس کو کبھی چیک کیجئے گا۔ آپ شکر کے سجدے میں جاتے ہیں نا، پنجابی، یہ اپنا پشتو، بلوچی، جو آپ کی زبان ہے، انگلش میں جو زبان آپ کی ہے، اس میں اپنے سارے دکھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یا اللہ مجھے یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ دکھ اللہ کے سامنے رکھ۔ نجف کے ایک طالب علم کے بارے میں بہت پیارا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ طالب علم جو ہے نا، وہ جب مطلب کچھ وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی تھی، کہتے ہیں یا اللہ کو وسیلہ بنا بھیج، اللہ بھیج بھی دیتا تھا۔ ایک دعا بظاہر کچھ نہیں تھا، دعا مانگی تو وہ کچھ نہیں آیا، تو اس نے پھر تلاشی لی، میرا اللہ میرے ساتھ برا نہیں کرتا۔ معصوم نے بڑی پیاری تعلیمات دی اللہ کی ذات کے بارے میں، احسن الظن باللہ، اپنے خالق کے بارے میں اچھا گمان کر۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں تو اس سے مانگ، لیکن اگلی بات اس پہ چھوڑ دے، وہ دے گا جو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس کی تقسیم پہ راضی بھی ہو، گلے نہ کر اللہ تعالیٰ کی۔ پھر دیکھو جی فلاں بندے کو 4 گاڑیاں دی، مجھے ایک بھی نہیں تھی۔ فرمایا اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون، جب وہ نہ ہو جو تو چاہتا ہے تو پھر اس پہ راضی ہو جا جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ برائی نہیں کرتا۔ دیکھیں نا جناب زینب کبریٰ نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا۔ یعنی جب یزید نے کہا کہ کیف وجدت صنع اللہ بک و باخیک، خدا نے جو آپ اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا آپ کو کیسا لگا؟ جواب ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار سے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، اور آپ زندگی کو کیف کر سکتے ہیں اگر اس منزل پر آ جائیں۔ کوشش ہر چیز کی کریں، اپنی بیوی بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی فل کوشش کرنی چاہیے۔ القاد لعیالک المجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ ملتا ہے۔ اسے اپنی جان دھنی پر رکھ کر دشمن سے لڑنے کا مقام اس بندے کو ملتا ہے، جو اپنے عزیز و اقارب کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اچھی گاڑی، اچھے گھر کے لیے، کھلے گھر کے لیے جو بندہ محنت کرتا ہے۔ لیکن آپ کی تمام تر کاوشوں کے باوجود آپ کو وہ نہیں ملا جو آپ نے چاہا، یا اس سے کم تر ملا، تو سمجھ میرے لیے یہی بہتر تھا جو اللہ نے مجھے دیا۔ اب اللہ اس بندہ، وہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ ہم جو نہیں ہے اسے بہت دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے اسے نہیں دیکھتے۔ بہت واقعہ مجھے پیارا لگا، ایک ایرانی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا جی وہ ایک خاتون تھی، وہ بہت کہتی تھی میاں کو کہ بھائی فلاں بندہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، اس کی بیٹے کی الگ گاڑی ہے، بیٹے کی الگ گاڑی ہے، 4 گھر ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، فلاں، ہم تو دنیا میں خالی رونے پیٹنے کے لیے آئے تھے۔ ایک دن بیوی نے شوہر سے کہا کہ تو اس طرح کا تو نے بیریا میں DHA میں گھر نہیں بنا، مجھے بیریا دکھا دو دیکھا مسئلہ۔ وہ ایرانی جوان اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا، جو ان کا وہ VIP ایریا تھا، پوش علاقہ تھا۔ وہاں جب گیا تو گھر دیکھتی، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی جب یہ بٹ رہا تھا تو ہم کدھر تھے۔ شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، ہاسپٹل لے گیا، کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا پڑا ہے، کسی کا دل کا بائی پاس ہے، کینسر کے مریض، ہیپاٹائٹس C، ہیپاٹائٹس B کے مریض کا بیگم جب یہ بٹ رہا تھا تو ہم کدھر تھے۔ یعنی اللہ نے گاڑی نہیں دی، یہ ذہن ہے، لیکن اس نے جو صحت دی ہے اس کا خیال کوئی نہیں ہے۔ خالق نے جو کسی کا محتاج نہیں بنا، اس کا خیال کوئی۔ بہرحال وہ خواتین آ کر عرض کیا کہ بابا، خواتین آ کر مجھے ڈس ہارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اپنے شوہروں کی آ کر گنتی ہے کہ یہ میرے شوہر کے پاس اتنی اونٹوں کی قطاریں ہیں، میرا شوہر فلاں چیز کا مالک، فلاں 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 شے کا مالک۔ اور پھر آخر میں مجھ سے پوچھے بطور آپ کے علی کے پاس کیا ہے؟ مولا کائنات خالی ہاتھ نہیں تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بہت پیاری کتاب چھپی تھی فارسی زبان میں، علی کیست، بہت مجھے بڑی محبت اس کتاب سے، شاہکار کتاب ہے علی کیست۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آغا فضل اللہ کمپانی کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب سوالی لیکن یہ ایک شعر ناقص ہے۔ اب اس شعر میں کون سا نقص ہے؟ یہ دیکھو کتنا کمال شعر ہے۔ ہم سوالی کو کافی دیر اس کو خوار کر کے پھر 5 یا 10 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، لیکن علی مولا کائنات وہ انگوٹھی حالت رکوع میں، اتنی قیمتی انگوٹھی حضرت نے اس کو دے دی، تو یہ اس میں کون سا نقص ہے؟ آغا جوادی کہتے ہیں بندہ گمنام ہے
لیکن میں مان گیا کہ اس نے نقص ٹھیک پکڑا۔ اب سنیے کہ مولا کہ یعنی آپ اس وقت کس علی کے دروازے پر آئے ہیں؟ آپ خطبہ نبی صاحب کے لیے، آپ کسی معمولی بارگاہ میں نہیں گئے۔ اس نے کہا کہ وہ شعر یوں ہونا چاہیے تھا، مرو اے گدا یہ مسکین، بردرے سرا یہ مولا۔ اے مسکین، اگر مانگنا ہے نا تجھے علی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زند شبانے کہ علی زند شبانے در خانہ یہ گدارا۔ علی کے پاس سوالی کو نہیں آنا پڑتا، علی رات کو خود سوالی کے دروازے پہ پہنچ جاتا۔ علی خود، وہ علی ابن ابی طالب جو سوالی کے دروازے پر خود جا کر رات کو کوفہ کے یتیموں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی لباس اور قیام و طعام کا بندوبست کرنا، بیواؤں کا خیال رکھنا۔ مولا کائنات جو ہے وہ یہ نہیں کچھ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، حضرت بہت کچھ کماتے تھے لیکن فرمے میں اپنا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ اب جانتے ہیں جنگی خیبر سے واپس پلٹے، حضرت کو حصہ زیادہ ملا سب سے، اور پھر اس میں جب خالیات آئے تو صدیقہ کبریٰ نے پوچھا یا علی آپ کو؟ فرمایا مجھے ملا تو سب سے زیادہ ملا، لیکن خالیات فرمایا میں نے سارا یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ مولا کائنات اپنا ہاتھ نہیں روک سکتے تھے۔ البتہ آپ پہ اتنا نہیں ہے، لیکن اپنے اخراجات میں سے وہ فالتو چیز، ایک بڑی پیاری وصیت ہے امام مجتبی علیہ السلام کو مولا کائنات کی۔ فرمایا حسن بیٹا اگر تیرے پاس اپنے خرچ سے کچھ فالتو ہے اور مانگنے والا تیرے دروازے پہ آ جاتا اسے غنیمت شمار کر۔ بابا کیسے غنیمت شمار کروں؟ فرمایا تیرا وزن وہ جو تیرے کسی کام کا اس وقت نہیں ہے، بندہ کہتا ہے میرے حوالے کر دے، جب ضرورت پڑے گی تو میں واپس پلٹا دوں گا۔ فرمایا حسن بیٹا جس سوالی کو 50-100 روپے اپنی ضرورت سے زائد عطا کرے گا، یہ سارا سامان معاشر کے میدان میں تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ فرمایا غنیمت شمار کر، سوالی چلا جائے گا تو پھر یہ میرے پیسے معاشر کے میدان میں مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مولا کائنات میں اپنا ہاتھ نہیں روک سکتا، عطا کر دیتا۔ تو عرض کیا کہ بابا یہ مدینہ کی عورتیں آ کر مجھے ڈسارڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کے سٹیٹس کا لحاظ نہیں رکھا، ہمارے شوہروں کی اتنی جاگیریں جائیدادیں، آپ کے علی کے پاس کیا ہے؟ اب جو نبی نے قصیدہ پڑھے سے بڑا قصیدہ پھر کون پڑھے گا؟ فرمایا بطول بیٹا 2 جملے نبی نے پڑھے، دونوں بہت بڑے قصیدے، میں پہلا مصرع آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بطول بیٹا اس کے بعد جب وہ عورتیں آ کر تیرے سامنے اپنے شوہروں کی جاگیروں کا تذکرہ کرتی ہے، زبان حال سے اپنے شوہروں کی جاگیروں کا تذکرہ کرتی ہے، فرمے ان کے جواب میں میرا فرمان جا کر پڑھ دینا۔ بابا کون سا فرمان؟ فرمے ان اللہ اللہ نے کائنات میں نگاہ انتخاب ڈالی، جتنے مرد اللہ نے پیدا کیے، جتنے قیامت تک پیدا کرنے تھے، سب پہ نگاہ انتخاب ڈال کر فاختار منہا رجلین، خالی 2 مردوں کا انتخاب کیا، ایک کو پہلے نمبر پہ رکھا، ایک کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ جو پہلے نمبر پہ تھا تیرا بابا بنا دیا، جو دوسرے نمبر پہ تھا تیرا شوہر بنا دیا۔ یا رسول اللہ ایمان میرا ہے محمد والے محمد صلوات اللہ صلی اللہ فرمینی زوجتو کہ اسبقہم ایمانا وَأَقْدَمَهُمْ عِلْمًا۔ فرمائے بطول بیٹا میں نے تیری شادی اس انسان سے کی ہے جو مجھ پر اظہار ایمان میں بھی سب سے آگے اور علم میں بھی سب سے آگے۔ کہیے ان کو اگر کس کا شعور ہے جو علم کے شہر کا دروازہ کون ہے؟ پارل جی بہت ساری عظمتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ، آج مجھے ذرا جلدی تھی، کافی زیادہ جلدی تھی کوئی، اور ماشاءاللہ ٹائم پر آپ تشریف بھی لے آئے۔ میری کوشش ہے کہ کل پرسوں کے دنوں میں ایک دو انتہائی موضوعات مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ شب قدر ہے، ان کی عظمت جانیے، یہ جو دن باقی باقی ہے ان کی عظمت جانیے۔ ہمارے عام طور پر دن گنے جاتے ہیں، بھئی اتنے دن ہو گزر گئے، اب انشاءاللہ رمضان چلا جائے گا۔ ہمارے امام رمضان کے جانے پر خوش نہیں ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ مولا کائنات کا وہ جو خطبہ ہے یکم رمضان کا، اس رمضان کی عظمت میں حضرت نے فرمایا اے روزے دار اپنا مقام پہچان،
انکا ضیف ربک، تو کائنات کے رب کا مہمان ہے۔ رب کی مہمانی کا دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے اور بندہ خوش ہے۔ فرمایا اس کی شب قدر کی عظمت، شب قدر کی عظمت، حضرت نے فرمایا شیعو، یہ جو شب قدر ہے، اس شب قدر کا میلی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مولا کیا فرمایا وَجَعَلَ فِيهِ لَيْلَةً، خالق نے اس رمضان میں ایک ایسی رات رکھی ہے، قُدِّرَ فِيهِ وِلَایَتِي قبل یخلق آدم بِأَلْفِ عام، حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اسی شب قدر میں میری ولایت کو دین کا حصہ بنایا گیا۔ اور فرمایا یہ جو رات ہے شب قدر کی، وہ 20-21 کی درمیانی شب ہے، یہ 22 اور 23 کی درمیانی شب جو بھی شب قدر ہے، فرمایا اس رات میں جو بھی نیک عمل کرے گا وہ کم از کم 168 سال کے نیک عمل کا برابر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل افضل و تفضیل ہے، اور افضل و تفضیل جو ہوتا ہے وہ کم از کم 2 برابر پہ بولا جاتا ہے، کم از کم 2 برابر۔ اگر آپ ایک مغرب کی نماز 1000 سال پڑھتے ہیں اور ایک مغرب کی نماز شب قدر میں پڑھتے ہیں تو وہ 1000 سال کا مطلب ہے یعنی 84 سال۔ تو اس آیہ کریمہ اور مولا کائنات کے فرمان کا مطلب یہ ہے، ایک بندہ 168 سال مغرب کی نماز پڑھے اور ایک بندہ خالی شب قدر کی رات مغرب کی نماز پڑھے، یہ دونوں برابر ہیں۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ اس دن صدقہ دینا، کوئی نیکی کرنا، اور پھر رمضان کی سب سے بڑی سوغات جہنم کی قید سے آزادی ہے۔ اب وہ جو قرآن سر پہ اٹھا کے رات کو بھی آپ نے پڑھا، ان تجعلنی من عتقائک، یہ دعا ضرور مانگا کر، پنجابی زبان میں، اردو، پشتو میں، اللہ سے مانگا کر شکر کے سجدے میں، پروردگار مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما، کچھ لوگوں میں سے قرار دے جو جہنم کی قید سے آزاد ہو۔ سلسلہ کلام انشاءاللہ چلتا رہے گا، میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ مولا کائنات کی رات بڑی مشکل رات تھی، پچھلی رات زندگی میں علی کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنا پچھلی رات پریشان تھی۔ رات کو ستاروں کو جا کر دیکھتی اور رو کر فرماتے رات ہوئی ہے جس کا نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، متی تخذب ہذی الی ہذی، میری داڑھی کب میرے خون سے غذاب ہوگی۔ ام کلثوم کہتی ہیں میرے دل بیٹھتا جا، بابا جیسے جیسے اپنی شہادت کا ذکر کرتے تھے میرے دل بیٹھتا جاتا تھا۔ بی بی کا بیان ہے میرے بابا فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا، اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا، عجیب کام ہوا، مرغابیوں نے میرے بابا کو گھیرے میں لے لیا، ان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بابا مرغابیوں نے آج تک یہ کام نہیں کیا، آج آپ کا رستہ کس لیے روک رہے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُنَّ سَوَائِعْ تَتْبَعُهَا نَوَائِعْ۔ علی فرماتے ہیں ام کلثوم بیٹا ابھی تو ان کی آواز ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری زینب کے رونے کی آواز، اجرکم اللہ، اس کے بعد میری بیٹی اور بیٹوں کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ مرغابیاں خبر دے رہی ہیں، میری بیٹیوں کے نوحوں کی خبر دے رہی ہیں، میرے بچوں کے آؤ فغاں کی خبر دے رہی ہیں۔ رونے والوں میں انتظار نہ کرواؤں آپ کو، کائنات کے امیر آئے اور اذان کے لیے اذان ہر گھر میں داخل ہوئی۔ خدا جانتا تڑپ گیا پورا کوفہ علی کی آخری اذان سن کر، لیکن مجھے نہیں معلوم اس اذان نے زینب کو زیادہ تڑپایا یا 10 محرم کی صبح کی اذان نے زینب کو زیادہ تڑپایا۔ اور جب ایک علی نے کربلا کی سرزمین پہ فرمایا اللہ اکبر، زینب ایک ایک بی بی کے پاس جا کر کہتی بی بی ہو قرآن بند کرو، میرا اکبر آخری حسن اجرکم اللہ۔ علی ابن ابی طالب کی اذان ختم ہوئی، میرے مولا نے نماز شروع کی، اللہ اکبر۔ پہلا سجدہ غریب نے کیا تھا، ابھی بس سجدے سے سر اٹھانے کی دیر تھی، ملجم ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری، ادھر تلوار کا لگنا تھا۔ علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایک نوحہ پڑا جبریل نے زمین و آسمان کے درمیان، تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ، لوگوں ہدایت کے مینار گر گئے، وانتسمت نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی۔ قتل ابن عم المصطفیٰ، لوگوں مسجد میں میرا استاد مارا گیا۔
اجرکم اللہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے یہ آواز ہر گھر میں سنی گئی، سارا کوفہ دوڑا مسجد کی طرف، لیکن علماء فرماتے ہیں جیسے زینب نے سنی ویسے کسی نے نہیں سنی۔ علی کی بیٹی کی حالت عجیب ہے، بی بی مصلی چھوڑ کر دوڑ کے دروازے کے پاس آتی ہے، لیکن پھر زینب کو پردہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ زینب دوبارہ مصلی پہ واپس آتی ہے، لیکن مصلی پہ قرار نہیں ملتا، کبھی زینب دروازے کے پاس، کبھی گھر کے اندر۔ اجرکم اللہ قبلہ علامہ ملک اجاز سے نجفی صاحب خالق انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، قبلہ پڑھتے ہوتے ہیں علی کی بیٹی کا نام ام المصائب اس لیے ہے، زینب کے دکھوں کی تعداد اس قسم کی تھی، ہر بات والا دکھ اتنا بڑا ہوتا تھا پہلا دکھ بھول جاتی تھی۔ میں کہوں گا علی کی بیٹی خالی آواز آئی علی مارا گیا، اللہ اکبر۔ زینب تجھے پتا ہے اگر مارنے والا ایک ہے بچانے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، علی کا عباس بھی موجود ہے، حسنین شریفین بھی موجود ہے، علی کے صاحب بھی موجود ہے، اور خدا جانتے اب جانتے ہو نا ایک ضرب ظالم نے ماری دوسری مارنے کی جرات نہیں ہوئی، ظالم چھوڑ کر بھاگا علی ابن ابی طالب کو۔ میں کہوں گا زینب تجھے برداشت نہ ہو سکا، کبھی بی بی دروازے کے پاس آتی ہے، کبھی گھر میں آتی ہے، مجھے بتا 10 محرم کربلا کیا کرے گی؟ اجرکم اللہ جب ہر کوئی مارنے والا بچانے والا کوئی، اللہ شہید مرتضیٰ مطاری کے درجات بلند کرے۔ شہید مطاری نے اس بات کو لکھا اپنی مقتل کی کتابوں میں، پڑھا کرتے تھے زینب نے، وہ جو زینب 19 رمضان کی صبح کو اتنی بے قرار ہوئی تھی نا، کبھی دروازے پہ آتی کبھی گھر میں جاتی، اس نے کیا کیا کربلا میں جب حسین اکیلا مارا جا رہا تھا، مارنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، شہید مطاری کہتے ہیں زینب نے وہ کام کیا جو عرب عورت اس وقت کرتی ہے جب اس کا بس کوئی نہیں چلتا، ایک بھائی یا بیٹا مارا جا رہا ہوتا ہے، مارنے والے زیادہ ہوتے ہیں، عرب عورت دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے، بازار میں لوگوں کی منتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لوگوں پچھلے چوک پہ میرا بھائی مارا جا رہا ہے، تو میں اللہ کا واسطہ میرا بھائی بچا دو۔ شہید مطاری کے یہ لفظ ہے، شہید بزرگوار کہتے ہیں آسمان تو گرا کیا ہونا، زمین تو پھٹی کیا ہونا، جب زینب عمر سعد کی طرف دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے چلی، فرمائے ابن سعد اتندر و یقتل ابو عبداللہ، اور سعد کا بیٹا میری اماں کی جوالی بھرما، اجرکم اللہ سعد کا بیٹا میری اماں کی جولی پر تھا، جولی برباد ہو گئی، جس علی نے ایک انگلی کے اشارے سے در خیبر کو کھیڑا تھا، آج سب وہ حالت کیا تھی؟ علماء فرماتے علی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، زہر نے ایک دم سرایت کیا پورے بدن میں، علی کبھی دائیں جھک جاتے کبھی بائیں جھک جاتے، بیٹھ کر فریدہ نماز ادا کرنے کے عجیب کام کرتے تھے، خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے تھے، اور میں منا خلق لکم وفیہ نعیدکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم تمہیں دوبارہ مٹی میں لے کر جائیں گے، پھر تمہیں مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ حسن بیٹا جماعت کروا، نماز جماعت ختم ہوگی، میرے سکھ مذاہب بھی ختم ہو گئے۔ میں ماتمی برادران کو دعوت دینے سے پہلے یہ دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، منظر ذہن میں بنا، اصحاب اور بیٹوں نے علی ابن ابی طالب کو اٹھایا ہوئے، وہ علی جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اٹھا کر گھر کے دروازے کے پاس لا رہے ہیں۔ اب وہ کام کریں، جتنے مرحومین آپ سب کے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے مرحومین، ادھر انتظامیہ ہمارے برادران کے قبلہ کے مرحومین، سارے میرے ایمان آج کی رات مولا کائنات کے مہمان بنیں گے، ہمارے مرحومت کریں گے۔ مولا ہم نے کیوں تکلیف فرمائی؟ پر جو کہ میری شہادت کے ایام تھے، آخر مجلس سب نے مل کر اللہ اکبر میری شام میں، میری کوفہ میں روتی ہوئی بیٹیوں پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، میری بہن موجود، میں علی ابن ابی طالب اسی سلام کا جواب دے لے تیری قبر میں السلام علیکم یا